الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارہم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اس وجہ سے یہ غافل ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دیے، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ صرف ایسے شخصوں کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجروں کی خوشخبری دیں۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن با حکمت کی۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی کچھ صورتوں کی آغاز میں کچھ حروف ایسے نازل فرمائے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کہیں ایک حرف ملے گا، کہیں دو حرف ملے گا، کہیں تین ملے گا، کہیں چار، کہیں پانچ، ایسے کم زیادہ الفاظ ہیں۔ جیسے مثلاً ایک حرف سے بھی بعض صورتیں شروع ہوتی ہے، نون، قاف، یہ ایک حرف ہے۔ دو حرفی لفظوں میں ملے گا آپ کو، جیسے یاسین، طٰہٰ، یاسین، حامیم، اس قسم کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ اور یاسین تین حرفی الفاظ نہیں ملیں گے، جیسے الف لام میم را، یہ لفظ ہے، اس سے زیادہ بھی ملیں گے، کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں، اس کا کوئی معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن کی تفسیر کا ایک طریقہ یہ ہے، جو اصول تفسیر بیان کیے گئے ہیں، کہ اس کلام کے بارے میں وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو اللہ نے وضاحت جس کی بیان نہیں کی اور رسول نے جس کو بیان نہیں کیا وضاحت کے ساتھ۔ جہاں ابہام کے ساتھ رکھا ہے اس کو ابہام کے ساتھ رہنے دینا چاہیے۔ بعض چیزیں مان لینا ہے، صرف تسلیم کر لینا ہے، اس کی کمیت، اس کی کیفیت اور اس کے تمام تفصیلات ہم کو بیان نہیں کی گئی، اس لیے بہت زیادہ کوت قرید میں نہیں پڑنا ہے۔ اور جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھی، اہم تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ تمام علم کو گھیرے ہوئے ہے کہ ہمارے لیے خیر کیا تھا، جس کو واضح کر دینا۔ اس لیے ایسی چیزیں کو پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو بہت زیادہ ضروری نہ ہو اور جس کو واضح نہ کیا گیا ہو، پھر عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور بہت ساری باتیں اپنی طرف سے بنا کر کے شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ تو
اب اس حروف مقطعات کے کسی نے اس کی پوری تفصیلات جمع کی اور اس کے سنوات نکال لیے، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، لیکن یہ لوگوں کی آرا، لوگوں کی رائے، لوگوں کی باتیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار، اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت نہیں کی۔ اگر کوئی وضاحت رہتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور اس کو بیان کرتے۔ سلف کا طریقہ یہی ہے۔ اسی لیے قرآن کے ترجمے میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جہاں اس قسم کے الفاظ حروف مقطعات ہیں وہیں پر وہی لفظوں کا ترجمہ ملے گا۔ الف لام میم کے آگے الف لام میم لکھا ہوا ملے گا، ہاں میم کے آگے ہاں میم، تو مختلف صورتوں کے آگے آپ کو یہی چیز حروف مقطعات کے آگے ملے گی۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے یا سین، یہ اور سین، یہ دو چیزیں بیان فرمائی۔ یہ جو صورت ہے سورہ یاسین، اس کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں مشہور ہیں۔ جیسے دو تین روایتیں تو بہت زیادہ عوام میں مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن کا دل ہے، یہ روایت نہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کی صورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اکثر و بیشتر روایتوں پر محدثین نے کلام کیا ہے ضعیف ہے۔ اکثر تاریخ کتب حدیث کے سلسلے میں اور احادیث کے سلسلے میں جو بیان کی گئی ہے اور محدثین نے جو کچھ واقعات بیان کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ قرآن کی صورت، مختلف صورتوں کی فضیلت میں احادیث گڑھ دی۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک انتہائی نیک آدمی کو پکڑا گیا، اس نے قرآن کی ہر صورت کی فضیلت میں کچھ نہ کچھ حدیث گڑھی تھی۔ جب اس سے پکڑ کر کے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں، یہ فضائل تو اللہ کے نبی نے نہیں بیان کی ہے، تم کیسے کیا بیان کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے قرآن کی طرف رغبت کم کر دی اور فقہ کی طرف زیادہ راغب ہو گئے، تو میں نے چاہا کہ یہ روایتیں بیان کر کے اللہ کے نبی کے نام سے ان کی رغبت قرآن کی طرف کر دوں۔ حالانکہ ایک اچھی چیز کو بری چیز کے ذریعے، غلط چیز کے ذریعے اس کو نہیں لایا جائے گا، کیونکہ اگر وہ آدمی ایسا کر رہا ہے تو اس کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ قرآن کی طرف رغبت دلانے کے لیے ایک ایسا کام کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے جان بوجھ کر کے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو قرآن کی طرف ان کی رغبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ دو نمبر کی بات ہے، لیکن خود کا آدمی کا عمل کیا ہے کہ وہ اس عمل سے اپنے لیے جہنم ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ میری طرف کوئی بات جھوٹ منسوب کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ آپ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ حکم الہی ہوا، اور حکم الہی نہ ہو اور اللہ رب العالمین کی طرف وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، کہ جو تم اپنی زبان سے جھوٹ کہتے ہو، ہذا حلال و ہذا حرام، یہ حلال یہ حرام، تو یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ اور محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات کے سلسلے میں عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے نیک لوگوں نے یہ کام کیا، مقصد ان لوگوں کا ایسا تھا کہ لوگ قرآن و حدیث دین کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ انہوں نے استعمال کیا اس ذریعے کو سخت منع کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں خود اتنی تاثیر ہے کہ وہ قلب و جگر پر اثر ڈالتا ہے اور انسان کی دنیا بدل دیتا ہے، اس کے پورے اعمال کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے سیدھا اسی کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ تو یہ ایک روایت بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ قرآن کا دل ہے۔ دوسری ایک روایت بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے لگے تو اس کے سرانے بیٹھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ یہ سماج اور معاشرے میں خصوصاً ہند و پاک اور اس طرف جو ایشیائی ممالک ہے اس میں بہت عام یہ چیز ہے۔ یہ روایت بھی بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، محدثین نے لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے وقت اگر آدمی کسی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح سند سے روایت مختلف احادیث کی کتاب میں موجود ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور اگر کوئی شخص مرتے وقت تو یعنی قریب مرگ الموت کے قریب ہے تو قرآن کی کچھ آیتیں کچھ مقامات سے سننے کی وہ خواہش ظاہر کرتا ہے یا قرآن سے اس کو رغبت ہے اور ایک آدمی سنا رہا ہے تو کسی چیز کا تعین کر کے اور اسے دین بنا کر نہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت ہے، اس سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر جو ہے قلب کے اطمینان کا باعث ہے۔ اس مناسبت سے وہ ایک الگ چیز ہے۔
لیکن یہ متعین کر دینا، پھر لوگوں کی لائن لگا دینا، ایک کے بعد ایک سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہتے ہیں لوگ، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی آدمی قریب المرغ ہو، اگر تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ توبہ اور استغفار کر اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ، اللہ رب العالمین پر توکل رکھ، اور آخری کلمے کی تلقین یہ کی جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اگر ایک آدمی اپنی موت سے پہلے اس کی آواز بند ہو جائے اور آواز بند ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، بس اس کا خاتمہ اسی پر ہے۔ اس سلسلے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے لوگوں کا موت کے سلسلے میں۔ ایک چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا بار بار تلقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی مرض الموت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کوئی اذیت میں ہے، آپ بار بار اس کو بول رہے ہیں۔ کبھی کبھی طبیعت میں انقباض پیدا ہوتا ہے، جھلاہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور اگر جھلاہٹ میں وہ کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو بلا وجہ بار بار اس کو ٹوک رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے اچھے حسن خوبی کے ساتھ کہہ دیا، آپ کا کام ختم ہو گیا۔ یہ کہہ دینا، بار کہنا، آپ بلند آواز میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھ لے رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے روح قبض ہونے کا وقت ہے۔ اور ہمارے یہاں موت کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ اچھی موت، اب کسی شخص کی اگر سجدے میں موت ہو جاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ نیک اور متقی مانا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ کوئی نماز کی حالت میں اگر وفات ہوئی تو بس اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لوگ دے دیتے ہیں۔ مختلف معاملات میں دیکھیے، یہ کوئی دعوے کی چیز نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کون؟ آپ سے زیادہ آپ کی بستر پہ موت ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین گھر میں موت ہوئی، تو یہ جلیل القدر صحابہ اکرام یہ بستر میں مرے، کوئی میدان جنگ میں شہید ہوا۔ تو اصل و چیز ہے حسن خاتمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی عقیدہ اس کا درست ہو، نیکیاں فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہو، حقوق اس کے بالکل تمام کی ادا کرنے والا ہو، اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی معاملات اس کے درست ہو، ظلم و زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حسن خاتمہ دے دیا کہ موت آئی تو اس حالت میں اس کو موت آئی کہ وہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے تمام ذرائع کو وہ استعمال کر رہا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے معاشرے میں کسی کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہلکا رہتا ہے تو لوگ بول دیتے ہیں، اور بھاری رہتا ہے، تو یہ مختلف تفسیریں جو ہے وہ چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، جو یقینی نہیں ہیں، اس پر ہم کو کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا واقعہ ملتا ہے، حضرت سعد کا جنازہ جب اٹھا بہت ہلکا تھا اور بہت وزنی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت قد و قامت بہت اچھا دیا تھا۔ لوگوں نے جب اٹھایا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جنازہ ایک دم میں نے ہے ہی نہیں کوئی۔ تو لوگوں نے اللہ کے آپس میں کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ جنازہ تم اٹھائے تھے، بظاہر وہ تمہارے کاندھوں پر نہ تھا لیکن فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے تھے۔ اب یہ اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق کر دی، لیکن پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام اتنے اعلیٰ درجے کہ ان کو نہیں سمجھا، ان کو نہیں معلوم کہ فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ حیرت زدہ ہے کہ جنازہ کیوں اتنا ہلکا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے عام آدمی فوراً بولنے لگتا ہے، ان کا علم و مقام، ان کا علم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا زہد و تقویٰ کیا تھا، لیکن کوئی اندازہ نہیں لگایا ان لوگوں نے۔ تو یہ جو تمام چیزیں ہیں نا، اس پر احتیاط برتنا چاہیے، جہاں خاموشی ہے وہاں خاموش۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے۔ میں نے اس سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ حروف مقطعات جہاں جہاں آئے ہیں اکثر مقامات پر اس کے فوراً بعد کتاب یا قرآن کا تذکرہ ہے، جیسے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب کاف والقرآن المجید، یہاں پر بھی وہی ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قسم ہے قرآن با حکمت کی، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین قسم کھا کے آپ کی رسالت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان فرمائی ہے تو یقین کی آخری حدوں سے آگے گزر گئی یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ اب لوگ انکار کر رہے ہیں، لوگ آپ کو نبی نہیں مان رہے ہیں، لوگ آپ کی رسالت کا احترام نہیں کر رہے ہیں، کتنا سنگین جرم کر رہے ہیں۔ دیکھیے جرم جو ہے بڑھتا ہے، جیسے گناہ کے بارے میں کہا گیا اور نیکی کے بارے میں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے گناہ اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر۔ جو گناہ ہوتا ہے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، تو گناہ جو ہوتا ہے ایک گناہ دوسرے گناہ کا داعیہ ہوتا ہے۔
آدمی جب ایک گناہ کرتا ہے تو دوسرے گناہ کو وہ دعوت دیتا ہے، وہی گناہ، پھر وہ دوسرا، پھر تیسرا، ایسے کرتے کرتے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت. اور نیکی کا بھی معاملہ ہے کہ آپ اگر ایک نیکی کرو گے تو وہ دوسری نیکی کی دعوت رہتی ہے، یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری، تیسری، پھر نیکی کی طرف قدم بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی کو احادیث میں کہ بندہ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور راستہ دکھائیں گے. تو یہ خوبی رہتی ہے. تو آدمی جب گناہ کے راستے پر جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے ہی کو ہر بندہ یہ کہے گا سیدھا راستہ ہے نبی والا، کسی اور راستے کو ہم سیدھا نہیں کہیں گے. یہ یقینی بات آ گئی یہاں پر. بحث و مباحثہ اہل ایمان یہاں ختم کر دیں گے. صراط مستقیم کیا ہے اس کے تعین میں ہم بحث کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ 4 کے پیچھے چلیں گے تو صراط مستقیم پر ہے. کوئی کہے گا نہیں یہ 12 کے پیچھے چلیں گے تو صراط مستقیم پر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں سیدھے راستے پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں جب یہ ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا. احادیث میں بحقی کی روایت ہے کہ آپ نے ایک لکیر پاڑی بالکل سیدھی، کہا یہ جو ہے یہ میرا راستہ، اور اس کے دائیں 2 لکیریں پاڑی اور بائیں 2 لکیریں، اور کہا جو یہ راستے پر چلے گا وہ شیطان کے راستے پر. تو اتباع کا حکم اسی لیے ہر صورت میں اللہ کے نبی کی ذات اقدس کا دیا گیا ہے. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہاں 2 صفتیں قرآن میں بیان کی گئی ہے، عزیز کی اور رحیم کی. زبردست قوت والا، وہ قوت اور اختیار رکھتا ہے اتنی زبردست ہو کہ مجرم کو پکڑ کر کے اس کو سزا دے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا. اور اتنا زبردست قوت و اختیار کا مالک ہے کہ وہ ہر کسی پر گرفت کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحیم بھی ہے. اس کا رحم دنیا کے اندر بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کے اوپر یہ رحم فرمائے گا کہ دنیا میں بہت ساری قربانیاں دیں گے. وہ خواہشات کی قربانی دیں گے، وقت کی قربانی دیں گے، مال کی قربانی دیں گے، دین پر عمل کریں گے. تو اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، رحم فرمائے گا، انہیں جنت کے ایسے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا جس کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی وجہ سے یہ غافل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کے درمیان مبعوث کیے گئے، مشرکین مکہ، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے اور ان لوگوں کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. ان لوگوں کے درمیان مختلف علاقے میں، خطوں میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، اور ان تک کہ یہ دعوت پہنچتی رہتی تھی کیونکہ سفر وغیرہ کیا کرتے تھے وہ لوگ، تجارت کا غرض سے وہ لوگ ادھر ادھر جایا کرتے تھے. تو یہ چیز، اور آج کے دور میں بھی لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو کچھ ایسی قوموں سے سابقہ پڑ سکتا ہے جن کے بارے میں یقینی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے، یقینی طور پر. اب وہ قومیں جب ہمارے مقابل ہوگی، جیسے اہل کتاب ہے تو یہ تو رہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب کو ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں بہت ساری تحریف انہوں نے کر دی ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر کے بہت دور جا چکے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، وہ تمام لوگ اس میں داخل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ہدایت دی ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اس وجہ سے وہ غافل ہے. یعنی سبھی لوگوں کو ڈرایا جائے اور بتایا جائے. ڈرانا ہے دنیا میں شریعت کے حکم پر عمل نہ کرنے پر ناکامی سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے. اب دنیا میں ناکامی سے کیا ہے؟ اگر اس کی تفصیل کی جائے تو بہت ہی طویل موضوع ہے. دنیا کے اندر ناکامی دیکھیے آپ، ہر قدم پر شریعت کو چھوڑ کر انسان ناکام ہوتا ہے، ہر قدم پر. دیکھیے چند مثالیں، دیکھیے یورپ وغیرہ میں یہ ہوا کہ شادی بیاہ جو ہے یہ ضروری نہیں. عورت جنسی خواہشات کو ایک پانی کا گلاس قید کیا گیا کہ آدمی پی کر پانی کی پیاس بجھا لے، ختم ہو جائے معاملہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی جو تازہ ترین سروے بہت سارے جو ترقی یافتہ ناروے ہے، امریکہ ہے، یہ جو سب ممالک ہیں،
انگلینڈ وغیرہ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ سب ممالک جو ہیں، ڈینمارک وغیرہ، ان ممالک میں کہ میاں عورت اور آدمی آپس میں جنسی تعلق قائم کر لیا. اب جنسی تعلق قائم کرنے کے بعد خاتون کو حمل رہ گیا، باقی رہ گیا. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ ایک شخص نے ایک مرتبہ جنسی تعلق قائم کیا، اپنی ضرورت پورا کر کے وہ اپنے راستے ہو گیا. اب اس کے پیٹ میں جو بچہ پنپ رہا ہے وہ اس کا باپ ہے، لیکن تمام ذمہ داریوں سے وہ فرار، کیونکہ نکاح ایک بچے کی ولادت جو ہے اس کا ذریعہ جس کو بنایا ہے شریعت نے، اسی کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے. اب عورت کتنی بڑی مظلوم ہے، جہاں پر وہاں پر لوگ آزادی کہتے ہیں کتنی بڑی مظلوم ہے. ایک بوجھ اس کے اوپر ڈال گیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا رجال قوامون علی النساء، مرد تو قوام ہے، اس کو تمام ذمہ داری اٹھانا چاہیے تھا، خاتون کی، اس کے ولادت کے وقت کے اخراجات کی، اس کے گھریلو اخراجات کی، اور بچے کی تمام ذمہ داری، سب سے فرار اختیار کر لیا. اس کی پرواہ نہیں کی ان لوگوں نے. یہ سب مسائل جو تھے یہ ان کے سامنے نہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ بے شمار بن بیاہی مائیں اس سماج اور معاشرے کے اندر ہے. ڈینمارک کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو ایک، کئی ممالک میں آئیے کہ آپ کو ایک، باہر سے آئے ہیں تو آپ کو ایک دیا جائے گا کہ دیکھیے آپ یہاں پر کسی بچے کے بارے میں یا کسی کے بارے میں یہ سوال نہ کریں تیرا باپ کون ہے، کیونکہ ایسے بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب ان سے پوچھا جائے تو پوری پچھلی تاریخ آ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اس پر پابندی لگا دی جائے. آدمی اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے. اس جرم کو ختم کرنے کا انہوں نے راستہ چننے کی بجائے مجرمین کی پشت بنائی کی. نتیجہ یہ ہوا ان کی تربیت کے بھی مسائل رہے. جرائم کی شرح اکثر کم عمر نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ سماج اور معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، وہاں کے حالات سے بڑی واقفیت ہوتی ہے، تو وہ اپنے بچے کی تربیت کے سلسلے میں بڑا فکر مند رہتا ہے. اور اولاد کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے والدین کو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، مطلب برائی سے بچاؤ، چوری سے، زنا سے، لوگوں کا قتل کرنے، لوگوں کا مال لوٹنے، گالی دینے، کسی کی عزت سے کھیلنے، کسی کے مال پر غاصبانہ قبضہ کر لینے، کسی کو دھوکہ دینے، یہ تمام چیزوں سے روکنا باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. گھر سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے، 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ بہت ہو گیا. تعلیمی ادارے جو ہیں ان کا پورا ٹائمنگ دیکھیے، اور ماہرین تعلیم کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ بچے کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے. آدھے گھنٹے کا جو پیریڈ رکھا جاتا ہے اسی لیے کہ سائیکالوجیکلی جب محنت کی گئی تو یہ سمجھا گیا کہ بچہ 20 سے 25 منٹوں بہت ہو گیا 30 منٹوں تک کے یکسوئی کے ساتھ کسی طرف متوجہ رہتا ہے، اس کے بعد فوراً وہ ادھر ادھر، تو اتنے میں پیریڈ تبدیل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی یکسوئی ختم ہوئی تو وہ دوسری مصروفیت کے بعد ذہنی اعتبار سے پھر یکسو ہو کر کے دوسرا مضمون پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے. اب یہ تمام چیزیں کا لحاظ کیا گیا، لیکن یہاں پر کوئی لحاظ نہیں کیا گیا کہ بچے کی تربیت کے لیے جو سب سے بڑا مربی اور استاد تھا وہ غائب ہے اور اسکول چالو کر دیا آپ نے، بچے کی ولادت ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں کو نہیں سمجھا. نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ آج یورپ اس معاملے میں پریشان ہیں. ہم لوگ خبریں دیکھیں گے آپ کہ ان کے ہاں باپ کی محبت سے بیٹا محروم ہے، یعنی وہ ایسے معاشرے کے تصور نہیں ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو سینہ تان کر کے جو کھڑا رہتا ہے وہ اس کا باپ ہے. اس کی معمولی سی تکلیف پر رات بھر بے چین ہونے والی ہستی، معمولی سی تکلیف پر اپنے آپ کو قرضوں میں ڈبو دینے والے، اپنا سب کچھ بیچ دینے والے، اس کی بیماری کے لیے ایسے باپوں سے اس کے معاشرے کے بے شمار افراد بڑے ہو رہے ہیں جو اسی محبت اور اپنائیت سے محروم ہیں، جو اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے رات دن محنت کرے، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ جائے، ایسی محبت اور اپنائیت کے جذبوں سے محروم ہے. تباہ ہو گیا معاشرہ، گھر ٹوٹ گیا. وہاں پر ایک قدم اور ذرا سا بڑھ جائے، حمل کو کرائے پہ دینا، یہ بھی ایک چیز چل رہی ہے. یعنی بچہ اگر آپ کو چاہیے تو پھر وہ ایک ذریعہ استعمال کرتے ہیں کہ کسی عورت کی کوک کرائے پر لیتے ہیں، اس میں جو بچہ پیدا ہوگا، جو پل رہا ہے، وہ بچہ ہمارا بیٹا ہوگا. اب دیکھیے ایک جملہ اگر اس پر صرف میں کہوں کیسے تباہی اور بربادی آئی. بھائی آپ نے کوک کا کرایہ دیا، بچے کی ولادت ہوئی، آپ نے بچہ لے لیا. اب کسی بھی گود میں بچہ پلے، لیکن بڑا ہونے کے بعد جب اس کو معلوم رہے گا کہ یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے، 9 مہینہ اذیت اس نے نہیں اٹھایا ہے، ولادت کی اذیت سے یہ 2-4 نہیں ہوئی ہے، تو محبت کے وہ جذبات اس کے دل میں آ سکتے ہیں جو ایک ماں کے سلسلے میں ہونا چاہیے.
ہرگز آپ نہیں لا سکتے۔ وہ اپنائیت، وہ جذبہ، جو عورت اس کی پرورش کر رہی ہے اس کے دل میں بھی اس کا اپنا خون جگر تو ہے نہیں کہ اس کے لیے محبت کے وہ جذبات۔ تو پہلی چیز تو آپ نے یہ ختم کر دی۔ دوسرا، ترکے کے مسائل کھڑے ہوں گے۔ ایک عورت جس کے پاس وہ پرورش پا رہا ہے، جب اس کا شوہر وفات پا جائے گا تو وہ بولے گی میرا مجھ کو جو ہے وہ ملے، ختم بات، اس کے بعد میں نہیں جانتی، کیونکہ اس کا میرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ صرف یہ اپنے باپ نے، اس کے باپ نے کوکھ سے، کرائے کی کوکھ سے اس کو حاصل کیا، وہ اس کی مل گیا تھا، ختم معاملہ۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، اس کے جو نقصانات دوسرے ہیں، اسلام میں جو احکامات ہیں تو سماجی ڈھانچہ، گھریلو ڈھانچہ، حکومتی ڈھانچہ، تجارتی ڈھانچہ محفوظ رہ جاتا ہے، اس میں ختم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ماہرین معیشت ایک جملہ کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں کہ بہترین بزنس مین کون ہے؟ سیلز مین، یعنی بیچنے والا بہترین کون ہے؟ جو صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی بیچ دے ہوئے، اس کو کہتے ہیں بہترین سیلز مین۔ اب صحرا میں ریت اور سمندر میں پانی وہ چرب زبانی سے بیچے گا۔ سمندر میں پانی کی کمی ہے، صحرا میں ریت کی کمی ہے، لیکن وہ چرب زبان اتنا ہوگا کہ دیکھ کبھی سب دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا تو کیا ہوگا، دنیا کی باتیں کر کے بیٹھ ڈالے۔ یعنی صرف یہاں پر بہترین بیچنے والا دکھایا گیا۔ شریعت نے جب سیلز مین کا تعارف کرایا تو کہا کہ دھوکہ نہیں دینا، ڈنڈی مت مارنا، مال کا ہے مت چھپانا، یعنی دونوں کے حقوق کو محفوظ رکھا، گاہک کے بھی اور سیلز مین کے بھی، تاکہ اس کو ایماندار لوگ کہیں، اس کے اوپر بھروسہ کریں۔ ایسا سیلز مین، ایسا نہیں ایک مرتبہ بیچ کر کے آگے بڑھ جائے، ہر جگہ ایسے ہی ملے گا۔ سیاست میں اقتدار حاصل کرنا ایک نکاتی فارمولہ ہے جمہوریت میں، اور جمہوریت کے طرز پر تو لوگوں نے بڑے بڑے سوالات اٹھائے ہیں، جمہوری طرز حکومت پر بڑے بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ووٹنگ کے ذریعے جو ہمارے یہاں لوگوں کو چنا جاتا ہے، ایک سوال جو لوگوں نے اٹھایا ہے یہ کہ 9 انسان اگر کسی طرف ہوں اور ایک طرف 10 گدھے ہوں تو اکثریت کی بات چلتی ہے، اس میں صالحیت کچھ نہیں، عوام کا انعام۔ دوسری ایک چیز ہے، کسی بھی جگہ ووٹنگ کا ریشو 60%، 60% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور اتنے ہی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، 60-62% بہت ہو گیا ہے، 65 اتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے علاقے میں کہیں 70-80 ہو جاتا ہے، مگر عموماً جب مکمل طور سے ریشو نکالا جاتا ہے تو یہی بیٹھتا ہے۔ اب اتنے ریشو میں 5 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، سب میں ووٹ بڑھتا ہے، ایک آدمی کو 25% ووٹ مل گیا، وہ جیت جاتا ہے، کیونکہ جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ جیت جاتا ہے۔ اب 1 لاکھ کی آبادی میں 25,000 لوگوں نے جس کو منتخب کیا، وہ 1 لاکھ کا نمائندہ بن گیا، جس کو 75,000 لوگوں نے ریجیکٹ کیا، یا تو دوسرے کو ووٹ دے کر کے یا بنا ووٹ دیے، جس کو ریجیکٹ کیا۔ حیرت انگیز بات ہے، خیر اس میں بھی بہت ڈھیر نقائص ہیں۔ تو طرز حکومت کیسے ہو یہ ایک بحث ہے، اور حکومت کرنے والے حکمراں کیسے ہو یہ بحث ہے۔ اسلام نے جو حکم دیا ہے حکمراں کیسا ہونا چاہیے، وہ انتہائی ایماندار۔ اگر اس نے عوام کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا اور اپنی ذمہ داری کو کما حقہ نہیں ادا کیا تو اس سے باز پرسی کی جائے گی۔ یعنی حاکم حقیقت میں خادم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تاریخ پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے ہیں اور ایک آدمی کو دیکھا خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسافر آدمی ہوں، میری عورت بیوی جو ہے، میری بیوی وہ بالکل درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے کی ولادت قریب ہے اور کوئی ہے نہیں میرا سراشا یہاں، مسافر آدمی۔ اب اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہمارا ایک بھائی پریشان ہے، یہ مزاج حاکم کو ہونا چاہیے۔ تو اس کی تکلیف یہ ہے، اب عورت ہی کی ضرورت ہے۔ آپ کی اہلیہ نے تمام سامان لیا، اپنے مفادات کا محافظ نہیں، حکمراں، عوام کی تکلیفوں کو دور کرنے والا اور ان کے مفادات کو ہمیشہ اس کا تحفظ کرنے والا اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے والا یہ حکمراں ہوتا ہے۔ یہ دلوں میں حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر کے گئے، اہلیہ اندر چلی گئی، آپ اس سے بات کرنے لگے اس آدمی سے۔ گفتگو کے دوران کہتا ہے کہ ایسا ذمہ دار اور ایسا امیر المومنین رہنا چاہیے، آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا، اتنی رات ہے آپ نے یہ زحمت کی اپنی اہلیہ کو لے کر۔ یہ سب گفتگو چل رہی ہے، اندر سے آپ کی اہلیہ کی آواز آتی ہے، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کھڑا ہو جاتا ہے جھٹکے سے، کیا کیفیت رہی ہوگی اس کی۔
کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے آپ امیر المومنین. بڑا پیارا جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, نہ خادم المسلمین, میں مسلمانوں کا خادم ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا تیری رعایا میں کوئی تکلیف اور اذیت میں تھا تو نے اس کے سدباب کے لیے کیا کوشش کی. یہ اب ہم نے یہ چیز ختم کر دی کہ ہم جس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں وہ ہمارے سدباب کے لیے کیا کوشش کرنے والا ہے, ہمارے اس میں ہی نہیں ہو, ہمارا اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ تباہ ہو جائے گا معاشرہ, ظلم اور ناانصافی عام ہوگی. قوت والوں کے لیے قانون نرم ہوگا, کمزوروں کے لیے انتہائی سخت ہوگا. ایک چوری کا معمولی سا چھوٹا سا کوئی چیز خرید لے ہوئے آدمی اور پولیس میں چور نے بتا دیا کہ میں نے فلاں جگہ بیچا ہے, اگر چکے ولا علمی میں خریدا ہو, زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. کروڑوں روپے کے اسکینڈل ہوتے ہیں لیکن اسکینڈل کرنے والے نظر ہی نہیں آتے. امریکہ کے اندر واٹر گیٹ اسکینڈل ہوا تو وہاں پر جو تھا اس کا جو رچرڈ نکسن جو صدر تھا اس وقت, تو وہ کس کو استعفیٰ دے ہوئے یہ مسئلہ تھا وہاں. تو اس کے لیے باقاعدہ قانون ساز کونسل بیٹھا اور یہ طے کیا گیا کہ بھائی یہ استعفیٰ سیکریٹری آف دا اسٹیٹ کے دے ہوئے. یہ ہر آدمی کے لیے قانون یکساں نہیں ہوتا ہے, ہر آدمی کے لیے. بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں. پہلی مرتبہ خروش شریف جب لینن کے بعد وہ کیا بولتے ہیں بیٹھا حکومت کرنے کے لیے, تو حال میں ایک چٹھی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی. اس پر لکھا ہوا تھا, بڑی تفصیل سے اس نے لینن کے مظالم بتائے کہ اسٹالین نے یہ کیا, اسٹالین کے معاف کرنا, اسٹالین نے یہ کیا کیونکہ اپنے ہر مخالف کو ختم کر دینا اس کا ایک نکاتی فارمولہ تھا. اس کی ایک لمبی تفصیل ہے کتنا اپنے مخالفین کو کیسے مارا. تو ایک چٹ چلتے ہوئی حال میں سے آئی اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ تمام مظالم اسٹالین کے جب دیکھے تو آپ نے اس وقت تو کہا کیوں نہیں. تو خروش شریف نے کہا یہ چٹ جس نے لکھی ہے وہ کھڑا ہو جائے. تو پورے حال کو سانپ سونگ گیا. تو مسکرا کر کے کہتا ہے جو کیفیت تمہاری ہے وہی ہماری رہتی, جو بولیا وہ ہمارے یہاں بھی ہے نا, جو ذرا سا بولا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو مجھ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ملک میں آپ بھی زندگی گزار رہے ہیں, میں بھی گزار رہا ہوں. معمولی سا واٹس ایپ فیس بک پر کوئی تبصرہ اگر کر دیتا ہے تو کیا کیا ہو جاتا ہے سب دیکھ رہے ہیں. جہاں زبانیں کنگ کر دی جائے, بند کر دی جائے, زبانوں پہ بولنے کی پابندی لگائی جائے, حقوق چند لوگوں میں محدود ہو جائیں, یہ سب ہوگا اسلام کے یعنی اللہ کے احکامات کو چھوڑنے کا. اللہ نے کہا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے قانون کو نہیں مانتے وہ ظالم ہیں. ظلم کی الگ الگ شکلیں ملے گی. اب آ جائیے تجارت کے اصولوں پر, اب آ جائیے میدان تجارت میں. کیا نہیں ہو رہا ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, مال آدمی جمع کر کے کچھ بھی ریٹ کر دیتا ہے. مالوں میں ملاوٹ, آئے دن خبریں آتی ہیں, دودھ ہم کون سا پی رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم ہے, جو پسی ہوئی چیزیں ملتی ہیں سب سے خبریں آ رہی ہیں. یہ اسلام نہیں رہے گا. اب یہاں پر بیچنے والے کو کہا گیا کہ مال کا عیب بتائے, دیانتداری سے کرے. کیا وہ بتائے گا کہ یہ مرچی کا جو پاؤڈر ہے اس میں نے اس کی ڈنٹل بھی ساتھ میں پیسی ہے اور بھی کچھ چیزیں پیس دی ہے اس میں, بتائے گا؟ وہ بتائے گا تو بکے گا نہ. ہر جگہ تباہی آئے گی, ہر جگہ بربادی آئے گی. گھر تباہ ہوں گے, گلیاں تباہ ہوگی, معاشرہ تباہ ہوگا, احباب تباہ ہوں گے. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تعلقات لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, یہ دین نہیں ہونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے رب العالمین کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیتا ہے. ہم سے کوئی مشورہ مانگے تو بہترین مشورہ دیں گے. ہر جگہ دین نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہے صراط مستقیم. یہ ان میں اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی, یہ اب ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ان میں اکثر لوگوں پہ یہ بات ثابت ہو گئی لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب برائی جب آدمی کے سماج اور معاشرے کے اندر خیر جب اچھا دکھنے لگتا ہے تو یہ تکلیف آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صراط مستقیم قرار دیا. اب یہاں پر اللہ نے کہا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے تھے, سو اس وجہ سے یہ غافل ہے. اب غفلت کہاں تک لے کے گئی؟ میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے برائی کرتے کرتے آدمی کہاں چلا جاتا ہے اور نیکی کرتے کرتے کہاں چلا جاتا ہے. دیکھیے ان میں اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو گئی, یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ساری دلیلیں بتا دی گئی.
معاشرہ تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، گھر ٹوٹنے لگے، اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہے، قتل و غارت گری عام ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہم اپنی ننگی آنکھوں سے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہیں، بیوی بغاوت کر رہی ہے، شوہر بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثابت ہو گئی ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں اتنے زبردست احکامات ہونے کے باوجود سب چیز پرسکون ہو جائے، پوری زندگی، پورا معاشرہ، حکومت، سب بہتر ہو جائے، کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیے اس کے اسباب۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون وسواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے۔ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی، ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ کہیں کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہیں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ ہدایت سے دوری ضلالت کے راستے پر چلنے کے نقصانات ہیں کہ پھر سامنے واضح تباہی دکھائی نہیں دیتی ہے، کامیابی کا بالکل صاف راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ چیزوں کو دیکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو نیچے دیکھنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پر کسی نے کوئی چیز پھنسا دی آپ کو ٹھوڑی کے نیچے ایک دم ایسی پیچ کہ آپ ٹھوڑی کا حصہ نیچے کی طرف ذرا بھی نہیں لے جا سکتے، تو کیا کوئی نیچے کی چیز آپ دیکھ پائیں گے؟ نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کو دائیں دیکھنا ہے اور آپ کی گردن اور آپ کا چہرہ ایسے جام کر دیا گیا کہ آپ صرف سیدھے دیکھ سکتے ہیں، تو دائیں گھومے گی گردن جب دیکھیں گے۔ یہ سب اللہ نے بیان کیا۔ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈالا، پھر تھوڑی تک جس سے ان کے سر الٹ گئے۔ ہم نے اب یہ تمام چیزیں تو دلیلیں، یہ تباہی کے راستے یہ نظر نہیں آتے، شیطان مزین کر کے بتا دیتا ہے۔ یہ ہدایت نہ ہونے کا نقصان، گناہ کے راستے پر جانے کا نقصان، آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو تباہی آ چکی ہے، جو برائی کو برائی نہ سمجھنے کا مزاج جو آ چکا ہے، ارے چھوڑو، اس میں کون پڑتا ہے؟ یہ فرض ہے بعض حالات میں، آدمی کی اپنی اولاد ہے، اس کے اوپر فرض ہے روکنا، اور اس کے نہ کرنے پہ نقصانات ہے کہ معاشرہ پورا تباہ ہو جائے گا، وہ ایک الگ مفصل گفتگو ہے اس معاملے میں۔ یہ اتنی زبردست تباہی معاشرے میں اس لیے آئی کہ ہم نے برائی کو برائی نہ جانا، برائی کو برائی نہ جانا۔ تین چیزیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ برائی دیکھو تو اس کے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا جانو، قابل نفرت ہونا چاہیے وہ۔ آج جو لوگ بےایمانی میں، استحصال میں، گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے شہر میں، وہ جس نے شہروں کو شہر عذاب لکھا ہے اسی کو لوگوں نے عزت مآب لکھا ہے۔ دیکھیے ہماری مجلسوں میں ان کے لیے جگہ ہے، ہر لائن میں قابل نفرت ہونا چاہیے۔ جب یہ معاملہ آئے گا تو ہر آدمی قابل نفرت ہونے سے بچے گا، ورنہ گناہ کرنے والے کو نہ روکنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گناہ اتنا عام ہو جاتا ہے اور عذاب کی طرف آدمی چلا جاتا ہے۔ سو اللہ رب العالمین نے یہ کر دیا۔ اب دوسرا اس سے بڑا نقصان، دائیں بائیں آگے پیچھے تو یہ تو نہیں دیکھ سکتے، دوسرا اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، منڈی تھوڑی کے اس سے نہیں جھک رہی ہے تو سامنے کا تو دکھے گا، سامنے کا بھی نہیں دکھے گا، پیچھے کا بھی نہیں دکھے گا، نہ اس کو ماضی دکھتا ہے نہ اس کو مستقبل دکھتا ہے، نہ سامنے کا دکھتا ہے نہ پیچھے کا، اندھا ہے وہ۔ اب ذرا سا یہیں پر تصور کیجئے، کتنی پیاری چیز ہے۔ ہم لوگ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو نعمت کہا ہے، تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے بچایا ہے ہم کو۔ گناہ دیکھتے ہیں دل میں نفرت ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کی طرف جذبہ مائل ہوتا ہے، طبیعت مائل ہوتی ہے، نافرمانی اچھی نہیں لگتی، گناہ کی مجلسیں۔ اب یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق و عنایت ہے رب العالمین کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت سے مزین کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قہر اور غضب نہیں آیا، آنکھیں نہیں باندھی۔ اللہ رب العالمین نے اوپر نیچے سب طرف
ہم قبروں میں جانے کا بھی بارے میں سوچتے ہیں اور اس زمین کی پیٹھ پر رہنے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں اور اس زمین کے خالق ارض و سما کی طرف بھی ہماری نگاہیں ہیں کہ اس کو راضی رکھنا ہے۔ کتنا اللہ رب العالمین کا انعام ہے، خوشی کی انتہا پہ مومن جیتا ہے۔ محروم ہے یہ ہمارے سامنے، جو لگتا ہے نا بہت عطا ہے، محروم ہے یہ ہمارے سامنے، آگے بھی نہیں دکھتا ان کو، آگے آخرت تک کے دیکھتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں، وہ ہمارا فرما بردار رہتا ہے، آگے نہیں دیکھتے ہیں لوگ۔ آج کسی کو بھیجا دھوکے سے مال خوب کما لیا لیکن دھوکے باز ہو گئے۔ ہماری آگے بھی نظریں رہتی ہے، دیانتداری سے بھیجا، کل وہ بولے گا کہ فلاں سے سودا کرو، بہت ایماندار اور دیانتدار آدمی ہے، ہماری آگے بھی نظر رہتی ہے، ہماری شخصیت بھی محفوظ رہتی ہے، ہم دوسرے کے ساتھ استحصال بھی نہیں کرتے ہیں، ہمارا مستقبل آخرت بھی محفوظ رہتی ہے۔ ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں پوری تاریخ کہ ہمیشہ نافرمانوں کا انجام تباہی اور بربادی ہوا ہے، فرما برداروں کا انجام اللہ رب العالمین نے انعام کی شکل میں دیا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیتیں بھی ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس سے کہا نکل جا میرے دربار سے، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف بیٹھوں گا، ان کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں ایسے لوگوں سے جہنم بھر دوں گا، لیکن جو بندے میری طرف رجوع کریں گے میں ان کی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے ہماری حفاظت کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جب آدمی کو اپنے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کا اور اس کی نعمت کا اندازہ ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اس کو کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے۔ تو مومن کسی بھی مرحلے میں مفلس و قلاش نہیں ہے، وہ تو انعامات کی نوازش ہے اس کے اوپر، اس کی زبان اللہ رب العالمین نے، اس کے اخلاق، اس کے خاندان، ہر چیز اس کو عطا کی ہے، نعمتوں میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب آیا کیا ہے، سواء سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے، استغفر اللہ، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے۔ اب انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس آپ صرف ایسے شخص کو ڈراز کر سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے، جو نصیحت پر چلے گا ایسے ہی آدمی کو دعوت دیں گے تو وہ پلٹے گا، ورنہ آپ دعوت دیں گے تو اس کا معاملہ تو ایسا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کا کام تو پہنچانا ہے، لیکن جو لوگ قبول کریں گے ان کا معاملہ کیا گیا، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرے، 100 دلیلیں نہیں لڑائے، اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں آ گئی، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے تمام کائنات دیکھ کر کے اس نے سمجھ گیا، مان لیا، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبریاں سنا دیجئے۔ یہ دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے، نبی کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے اور جنت میں اعلیٰ ترین مقام دینے کی خبر دے رہا ہے رب العالمین۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، سب سے محروم ہے۔ انما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ جب ہم زندہ ہوں گے مجرم بھی کھڑا ہوگا اور فرما بردار بھی، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں۔ نیکی بھیجتے ہو کہیں پہ ضائع نہیں ہوتی، بالکل چھپ کر بھی کرو تو ضائع نہیں ہوگی، گناہ ایک دم تنہائی میں چھپ کر کرو بھی تو ضائع نہیں ہوگا، سب پہنچے گا۔ کیا کہا، ان کے وہ اعمال جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، مرتا ہے تو وہ سب عمل سمجھتا یہی رہ گیا سننے، اور ہم نے ہر چیز کی واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، ہر چیز بالکل واضح کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھی ہے، قیامت کے روز وہ پیش ہوگی اور اسی کے مطابق اس کا اجر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ اعمال کرنے کی توفیق دے رب العالمین، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ تجھ کو راضی کر دے رب العالمین اور کامیاب کر دے۔ اللہ جن مجرمین کی صفت بیان کی گئی ہے رب العالمین، ان مجرمین سے ہم کو ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ رب العالمین۔ الہ العالمین اللہ توحید کی دلیلیں، اتباع کی دلیلیں، تیرے احکامات سن کر دل اس کی طرف راغب ہو، عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔